with the vision of a city that every New Yorker could afford. That's right. We have won. My friends, we have toppled a political dynasty. कि वो लोग जो कागज पर ममदानी का रेज्यूमे देखकर पढ़कर उससे नफरत करने लग जाते, इसने उनके भी दिल जीत लिए। जैसे 45% यहूदी वोटर्स, उन्होंने इसे वोट दिया। न्यूयॉर्क में 70% वोटर्स जो हैं वो लाइकेबल उम्मीदवार चाहते हैं, और ज़ोहरान की मुस्कुराहट एक ऐसा आदमी है जो लोगों के मसाइल हल करना चाहता है, एक सस्ता न्यूयॉर्क बनाना चाहता है। ज़ोहरान ममदानी 4 मिलियन डोर्स नॉक किए, 40 लाख घरों में लोग गए इसके सपोर्टर्स, और अपने दरवाजों पर दस्तक दी और जाकर उनसे बातचीत की, उनके मसाइल सुने। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क ने तमाम मुश्किलात के बावजूद ज़ोहरान ममदानी को मुंतखब कर लिया, अपना नया मेयर, अपना नया लीडर। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने भी आज से कोई 2-2.5-3 माह पहले से मैं इसको फॉलो कर रहा था और इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम्स किए, इसके वालिदैन पर, इसके वालिद की स्ट्रगल पर, कि वो किस तरीके से सोशलिस्ट व्यूज़ के थे और ईदी अमीन ने किस तरीके से उन्हें युगांडा से निकाला और बहुत से अरसे तक वो बेवतन रहे। फिर उसकी वालिदा, उनकी सोच क्या है, उनकी फ़िल्मों में दिखाई देता है कि एक नॉन कन्वेंशनल किस्म की स्टोरीज़ होती हैं जिसको वो लेकर चलते हैं। और उन्हें इस बच्चे की परवरिश जो की विद राइट वैल्यूज़, और उसकी सोच जो है उसको एक इंडिपेंडेंट सोच का, उसको अपनी सोच का मालिक बनाया। न्यूयॉर्क शहर में मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका की, जहाँ पर कंजर्वेटिव्स की और लिबरलिस्ट की एक जंग जारी है। कंजर्वेटिव चाहते हैं कि वो लिबरल्स को किसी तरीके से अपरूट कर दें ताकि पूरे के पूरे अमेरिका को एक कंजर्वेटिव सोच के साथ आगे चलाया जाए, जबकि लिबरलिस्ट ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो वैल्यूज़, जो लिबरल वैल्यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3-4 सेंचुरीज डेवलप की गई हैं, उस असास को ख़त्म ना होने दिया जाए, उस रूह को मरने ना दिया जाए। वो जो अमेरिकन ड्रीम है उसको शायद किसी तरीके से जिंदा रखा जाए। ममदानी डेमोक्रेट्स में भी लेफ्ट में आता है क्योंकि ये एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट था। इसका जीतना, बावजूद इसके कि इसके ऊपर इतने सारे टैग्स थे कि ये मुसलमान भी था, ये अफ्रीका में पैदा हुआ था, ये एक इमिग्रेंट था, ये सारी की सारी चीज़ें, और एक बहुत यंग 33 साल का नौजवान था। वो किसी कॉरपोरेट उसके पीछे नहीं थी, उसके पीछे कोई लॉबी नहीं थी, उसको लाखों डॉलर्स की फंडिंग नहीं थी, उसको जो ज़ायनिस्ट लॉबी समझी जाती है, जो कि मेकर्स एंड ब्रेकर्स हैं, उनकी सपोर्ट हासिल नहीं थी। जो कि अमेरिका में 90% ये सियासतदान समझते हैं कि अगर आपने सियासत आना है, इक़्तिदार में रहना है, तो आपको ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ बना के रखनी चाहिए, आपको इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से डिबेट्स में तमाम, हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर का इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है, तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे, एक मेयर है, लेकिन सबसे सवाल किया गया कि आप सबसे पहला दौरा कहाँ का करेंगे, और सब ने कहा कि हम जेरूसलम जाएंगे, होली लैंड जाएंगे। और किसी ने ये नहीं कहा सिवाय ममदानी के, जिसने कहा कि मैं अपने 5 बरोज में जाऊँगा, अपने शहर में जाऊँगा और उधर जाके लोगों से मिलूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था कि क्या तमाम नॉर्म्स को एक बंदा जो किसी भी खाने में फिट नहीं होता और कोई भी बॉक्स टिक नहीं करता, एक इस तरह का आदमी कंप्लीटली अनकन्वेंशनल, उसको क्या जिस तरह की हाइप मिल रही थी और लोग जिस तरह उसके बारे में बात कर रहे थे, और लोग कहते थे कि अगर ये कामयाब हो गया तो फिर तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सियासत का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो सियासतदानों का, वही तब्दील हो जाएगा। कि इसका मतलब यह है कि शायद आपको इन तमाम सहारों की, इन बैसाखियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये टेस्ट केस कामयाब हो गया और ममदानी वाकई में न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। अब उसकी जीत पर तो बात हो गई, उसकी कैंपेन पर भी बात हो गई, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक तज्जिया किया जाए
کیونکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ زہران ممدانی کو پڑھایا جائے گا اس کی کیمپین کو اور کس طریقے سے اس نے نیو یارک کو فتح کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا ایک تجزیہ کیا جائے کہ آخر کیوں، وہ کیا وجوہات تھیں، کس لیے نیو یارک نے زہران ممدانی کو اپنا میئر منتخب کیا. زہران ممدانی نیو یارک کا 111واں میئر منتخب ہو گیا. یہ فتح جو 4 نومبر 2025 کو ہوئی، امریکہ کے موجودہ سیاسی نظام، اس پورے سیاسی منظرنامے میں ایک زلزلے کی طرح، جہاں ٹرمپ کی جو دوسری مدت ہے وہ قدامت پسندی، تقسیم اور پروجیکٹ 2025 جیسی پالیسیوں سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہاں دنیا کا امیر ترین شہر نیو یارک، جس کی جی ڈی پی 1.8 ٹریلین ڈالر ہے، اس نے اپنے پہلے مسلمان، افریقہ میں پیدا ہوئے، جنوبی ایشیائی نژاد اور 1917 کے بعد سب سے نوجوان یعنی 34 سالہ میئر کا انتخاب کر لیا. 2 سال پہلے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ایک مسلمان، ڈی فنڈ دی پولیس، ٹرانس حقوق کا حامی، فلسطین نواز، یوگینڈا سے آنے والا مہاجر نیو یارک شہر کا میئر بن جائے گا. مگر زہران نے یہ ممکن بنا دیا. کیسے؟ تمام مشکلات، ٹرمپ کی دھمکیاں، اس کے علاوہ اینڈریو کومو کے ذاتی حملے اور زائنسٹ اور دوسرے ارب پتی جو کارپوریٹس کے مالک ہیں، انہوں نے 21.6 ملین ڈالر کی مہم اس کے خلاف چلائی. اس سب کے باوجود نیو یارک والوں نے زہران ممدانی کو 50.5% ووٹ دے کر جتوا دیا. پہلے تو وہ کیوں جیتا، ان وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے ایک ایک کر کے، پھر ان کا تجزیہ کر لیا جائے. اور کیونکہ یہ نہ صرف ایک الیکشن کی کہانی ہے اور امریکی سیاست کی ایک نئی لہر ہے، بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے یہ ایک ریفرنس بھی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. میرے نزدیک 6 وجوہات کی بنا پر زہران ممدانی کو نیو یارک نے الیکٹ کیا. سب سے پہلی ہے کہ اس نے شناخت کی سیاست کو چھوڑ کر افورڈیبلٹی پر فوکس کیا. اس کی مہم کی حکمت عملی کی جو بنیاد تھی وہ اس نے شناخت پر نہیں رکھی، اس نے افورڈیبلٹی پر فوکس کیا. اس نے لوگوں کے جو پرابلمز تھے ان کے اوپر فوکس کیا، یعنی کہ شناخت کو چھوڑ کر ایشوز کے اوپر بات کی، جس میں سب سے اوپر افورڈیبلٹی ہے. اس لیے میں اسے ایک پہلی وجہ مانتا. زہران کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی مہم کو اپنی ذاتی شناخت یعنی مسلمان یا سوشلسٹ یا مہاجر ہونے کے اوپر نہیں لڑا، بلکہ شہر کی مشترکہ پریشانی یعنی افورڈیبلٹی، قابل برداشت زندگی، معاشی طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی، اس پر مرکوز رکھا. دائیں بازو کی پریس تو پہلے ہی کہ ان کے ٹرانس حقوق کی حمایت، فلسطین کی تائید اور پولیس اصلاحات کو ہر جگہ پھیلا رہی تھی، تنقید کر رہی تھی. زہران کو معلوم تھا کہ اینڈریو کومو جیسے مخالف ان کی مہاجر شناخت کو ہتھیار بنائیں گے، اور ہتھیار بنا کر ان پر تنقید کریں گے، انہیں نشانہ بنائیں گے. جیسے طنزاً کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھو ذرا، کسی کو ہاتھ سے کھانا کھانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، اور ان کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھی جس میں وہ ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. مگر زہران نے شناخت کی سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ دیا. اس نے اپنی شناخت چھپائی، نہ اس کے لیے معذرت خانہ لہجہ اپنایا، لیکن اس نے اپنی مہم کا مرکز اپنی شناخت کو نہیں بننے دیا. ابتدا سے ہی ان کی مہم کا نعرہ تھا نیو یارک کو دوبارہ سستا بنائیں، ایک ایسا پیغام جو تمام نیو یارک والوں کو ایک ساتھ جوڑتا تھا اور ممدانی کے ساتھ بھی جوڑتا تھا، چاہے وہ بروکلن کی ورکنگ کلاس ہو یا مینہٹن کی مڈل کلاس. یہ حکمت عملی انہیں الزامات سے بچاتی رہی، کیونکہ ووٹرز کو خارجہ پالیسی یا پریڈز جیسے کہ کومو نے طنز کیا یا سلیوا نے بات کی، ان کی بحثوں سے زیادہ اپنے بلز کی فکر تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو زہران کا ریزیومے کاغذ پر دیکھ کر، پڑھ کر اس سے شاید نفرت کرتے، اس سے خائف ہوتے، اس سے ڈرتے، انہوں نے ہی اس کو قبول کر لیا اور زہران نے انہیں
जीत लिया। मेरे नज़दीक ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह है कि न्यू यॉर्कर्स एक ऐसी सियासी लीडरशिप के मुतलाशी थे जो काम करने वालों को तरजीह दे, ना कि कॉरपोरेट्स को और अमीर लोगों को। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करें। न्यूयॉर्क वाले एक नई सियासी लीडरशिप को इसीलिए ढूंढ रहे थे, उसके मुतलाशी थे। ऐसी लीडरशिप जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, काम करने वालों को तरजीह दे, कॉरपोरेट मुफादात के हाथ में ना खेले। न्यूयॉर्कर्स में एक एहसास था कि बहुत अरसे से आज़ादी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसे खरीद सकते हैं। अरबपति जो लॉबी करते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो किराया बढ़ाते हैं, और पुरानी क़यादत जो बहरानों को हल न कर सकी बल्कि उससे फ़ायदे उठाती रही। ज़ोहरान ने यह एहसास दिया कि हम सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। शहर में जहां 40% आबादी लोअर इनकम में है और महंगाई ऐसी कि न्यूयॉर्क में हर कोई खुद को गरीब महसूस करता है। ज़ोहरान का सोशलिस्ट पस मंजर यानी डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका हैं, उसका रुकन होना, उसने उसको छुपाया नहीं, उसने उसको अपना असासा बनाया और उन्हीं उसूलों को अपनाते हुए, उसी से लीड लेते हुए उसने एक अमली प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क बराए फरोख्त नहीं है, जो अरबपतियों की तरफ इशारा था, जो उन्हें वजूदी खतरा समझते थे। इस पैगाम ने नौजवान वोटर्स जो 18 से 35 साल की उम्र के हैं, उनका टर्नआउट 40% तक बढ़ा दिया, उनको मुतहर्रिक कर दिया। ये जेन जी वगैरह ये सब इसी में आते हैं। जेन जी 40% टर्नआउट हुआ, उनको मुतहर्रिक कर दिया इन्होंने, और इनमें से 70% जो थे वो ज़ोहरान की तरफ माइल थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तज्जिया यह है कि न्यूयॉर्क की एक मुतनव्वे आबादी है। 37% हिस्पानिक हैं, 24% स्याह फाम हैं, 14% एशियाई हैं, और ये अब ब्रेड एंड बटर का जो इश्यूज है उनका हल चाहते हैं, ना कि शनाख्त की लड़ाई चाहते हैं। उन्हें अपने मसाइल का हल चाहिए। उन्हें मालूम है कि वो क्या है। वो सब अपने आप को अमरीकी समझते हैं और अमरीकी कहलवाना चाहते हैं, वो तकसीम नहीं चाहते। ज़ोहरान ने ये खला पुर कर दिया और उनकी फतह ने यह साबित कर दिया कि प्रोग्रेसिव सियासत अब इंतहा पसंदी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। ये मेरे ख्याल में दूसरी वजह थी। तीसरी वजह जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि उन्होंने ट्रंप का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और जिस तरह ट्रंप ने अपने वोटर्स को जीता था ये तशखीस करके कि जनाब माशी मसाइल जो हैं उनको हल करना ज़रूरी है, महंगाई को कम करना ज़रूरी है, लोगों की हालत बेहतर करनी ज़रूरी है। लेकिन ममदानी ने तशखीस पर तो इत्तफाक कर लिया कि हाँ जनाब माशी मसाइल जो हैं वो वाकई में हकीकी हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने तशखीस पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने उनके हकीकी हल की पेशकश भी की, यानी डायग्नोसिस को डिलीवरी से जोड़ दिया। ये मेरे ख्याल में तीसरी बड़ी वजह थी ममदानी के इलेक्ट होने की। 2024 के इलेक्शन के फौरन बाद ज़ोहरान ने ट्रंप वोटर से बात की और समझाया कि उन्होंने ट्रंप को, महाजरीन को मुल्क बदर करने के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि उनकी माशी हालत बेहतर हो, उनके बिल कम हो। इस उम्मीद में वोट दिया था कि उनकी माशी हालत बेहतर होगी। ट्रंप का वादा था तुम्हारी ग्रोसरी सस्ती हो जाएगी, हम कीमतें नीचे लाएंगे। ये काम करने वाले जो वर्किंग क्लास है अमेरिका की, उन अमरीकियों की हकीकी परेशानी की तशखीस थी। मगर इक्तदार में आने के बाद ट्रंप ने इसके लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया। उनका फोकस सारे का सारा प्रोजेक्ट 2025 को इंप्लीमेंट करने में है। वाइट क्रिश्चियनिटी जो है उसकी सुप्रीमेसी के लिए, वाइट क्रिश्चियंस के लिए है। उन्होंने जो भी अभी तक इक़दामात किए हैं, ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सम पे सोच रहे हैं, और ये वादा कि मैं आपकी ग्रोसरी के प्राइसेस नीचे लाऊंगा, आपका मेयार जिंदगी बेहतर करूंगा, ये सब कुछ करूंगा, वो सब कुछ भूल गए। ज़ोहरान ने वही तशखीस की कि हाँ जो हमारी मुश्किलात हैं वो माशी हैं, मगर फर्क ये रखा कि हम इस पर अमल करेंगे।
رہائشی اخراجات کے بحران میں جہاں نیو یارک کی مہنگائی کا جو ریٹ ہے وہ 5% سے زیادہ ہے، زہران کا افورڈیبلٹی پروگرام ایک پل بن گیا۔ انہوں نے سرخ ترین ریپبلکنز کو اور ناراض ڈیموکریٹس دونوں کو ایک ساتھ جیت لیا، صرف بات کر کے، ایک عمل کی بات کر کے، صرف تشخیص ہی نہیں کی بلکہ اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک فارمولا بھی دے دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو یارک جو ہے اس میں اتنی مہنگائی ہے کہ ہر کوئی خود کو غریب محسوس کرتا ہے۔ پول سے پتا چلتا ہے کہ 25% ٹرمپ ووٹرز نے زہران کو سپورٹ کیا، جو انڈیپینڈنٹس کی 30% اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ وجہ بتاتی ہے کہ معاشی ایشوز اب پارٹی لائن سے بالا تر ہیں۔ زہران نے ٹرمپ کے ڈائگنوسس کو ڈیلیوری سے جوڑ دیا۔ تو یہ وجہ بنی ایک بہت بڑی کہ انہوں نے پارٹیز کی حدود سے نکل کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو انہوں نے ایک فارمولا دیا، صرف تشخیص نہیں کی بلکہ اس کا حل بھی ساتھ بتایا اور کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ تھی افورڈیبلٹی پروگرام کی وسیع اپیل، طبقات، نسلوں اور پارٹیوں کو جوڑنا، ان کی حدود، ان کی باؤنڈریز کو مٹا کر سب کو ایک کرنا۔ زہران کے دراصل یہ جو افورڈیبلٹی پروگرام ہے اس نے لوگوں کو پارٹی، نسل اور طبقات کی سرحدوں سے آزاد کر دیا۔ مفت بسوں اور سب وے کا وعدہ جو شہر کے 70% ٹرانسپورٹیشن کو مفت بنانے کا تھا، اس نے غریب کمیوٹرز جو ہیں اور جو غریب کمیونٹیز ہیں جیسے برانکس کے 55% ہسپانک ہیں ان کو ایک امید دے دی۔ مفت چائلڈ کیئر نے والدین کو، خاص طور پر ماؤں کو جو 60% ورک فورس ہیں، ان کو اپیل کیا۔ شہر کی سبسڈی والے جو گروسری سٹورز ہیں انہوں نے فوڈ ڈیزرٹس کہلاتے تھے، جیسے کوئنز میں ہیں، یہ وہ کہلاتے تھے کہ جی یہاں پر کوئی گروسری نہیں ملتی، صرف بڑے بڑے سپر سٹورز ہیں، صرف وہاں پر گروسری ملتی ہے، جہاں پر کہ سبزیاں اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، تو ان کو یہ فوڈ ڈیزرٹس کہتے تھے کہ یہاں پر کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ملتی۔ انہوں نے وعدہ کیا جناب کہ ہم یہ ڈیزرٹس ختم کریں گے، ہم یہاں پر گروسری سٹورز کھولیں گے آپ کے لیے، جس طرح پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹور ٹائپ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا کانسیپٹ اس نے دیا ہے کہ میں وہاں پر کھولوں گا، وہاں پر آپ کو سستے نرخوں میں گروسری ملے گی، آپ آ کر خرید سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بڑے بڑے مارٹس میں اور سپر سٹورز میں جانا پڑے گا اور مہنگی گروسری خریدنی پڑے گی۔ پھر انہوں نے رینٹ فریز کی بات کی ہے اور ہاؤسنگ اصلاحات اس کی بات کی، جس نے لینڈ لارڈز پر جو سخت قوانین لگانے کی بات کی۔ پھر یہ جو بات ہے یہ 2 ملین کرایہ داروں کی پریشانی کو حل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حلال انفلیشن کا خاتمہ کہا، کیونکہ یہ جو مسلم فوڈ ہے وہ سٹالز پر بہت ہی مہنگا ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی کم کروں گا، یہ کیا حماقت ہے، میں اس کو کنٹرول کروں گا۔ تو اس سے انہوں نے مسلم ووٹرز کی طرف بھی ان کو بھی کہا ایک معاشی فائدہ ہے، اور جو جنوبی ایشیائی کمیونٹیز ہیں ان کو بھی آپس میں جوڑا۔ دراصل شہر کی ایک مجموعی معاشی جنگ تھی جی، جس میں ہر کوئی سفر کر رہا تھا، اور زہران ممدانی اس میں ایک مسیحا کی طرح آیا جس نے ان کو ان کے مسائل کا حل بتایا، اور اس نے حل پیش کیا اور وہ حل لاجیکل تھا، اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کا وقت آیا تو وہ بھی کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہی گیو اے سولوشن ٹو اے پرابلم دیٹ واز ایوری باڈیز پرابلم۔ زہران نے کہا کہ یہ فتح صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے سستا شہر بنانے کے لیے ہے۔ یہ پروگرام دراصل صرف ورکنگ کلاس تک محدود نہ تھا، مڈل کلاس کو بھی شامل کیا، جیسے چھوٹے کاروباروں کے لیے موم اینڈ پاپ جو سٹورز ہوتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، ان کا وعدہ جو 50,000 جو اسمال بزنسز ہیں ان کو بچاتا ہے۔ نتیجہ زہران نے 80% اقلیتی ووٹ اور 40% وائٹ ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کے ووٹس حاصل کیے، جو ایک طبقاتی اتحاد کی مثال بنتی ہے۔ 5ویں وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے وہ الیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے الزامات سے اپنے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے بچایا ہے۔ کس طرح؟ اس نے بریڈ اینڈ بٹر ایشوز کو ترجیح دی ہے۔ افورڈیبلٹی پر فوکس کرنے سے زہران کو جو الزامات ہیں ان سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ پریس نے اسرائیل کی تنقید کو اینٹی سیمیٹزم کہا اور پولیس اصلاحات کو انارکی کہا،
مگر زہران نے خارجہ پالیسی کو پس پشت ڈال دیا اور مقامی مسائل پر توجہ دی۔ ممدانی نے مباحثوں میں برملا نتنیاہو پر تنقید کی۔ اسرائیل کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے انہوں نے کھل کر بیان کیے، اور ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اسے اینٹی سیمیٹک کہنا شروع کر دیا، یہود مخالف کہنا شروع کر دیا، اور ان کے بیانات کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ نیو یارک کے جو یہودی ہیں ان کو ممدانی سے متنفر کرنے کی کوشش کی، لیکن نیو یارک کے جو یہودی ووٹرز ہیں، خاص طور پر 80,000 حریری ووٹرز جو ہیں، ان کو فرق نہیں پڑا۔ ان کے ساتھ ایک ویڈیو آئی، ان کے جو لیڈر ہیں جو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ممدانی کھانا کھا رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھے۔ تو یہ جو 80,000 حریری ووٹرز ہیں ان کو فرق نہیں پڑا، انہیں نتنیاہو، اسرائیل اور غزہ سے زیادہ خراب ہاؤسنگ اور مہنگی چائلڈ کیئر کی فکر ہے۔ زہران نے ان سے ملاقات کی، ان کی پریشانیوں کو اپنے پلان میں شامل کیا۔ انہوں نے تنوع کی حمایت کی۔ اس حکمت عملی نے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لوگ جو کاغذ پر ممدانی کا ریزیومے دیکھ کر پڑھ کر اس سے نفرت کرنے لگ جاتے، اس نے ان کے بھی دل جیت لیے۔ جیسے 45% یہودی ووٹرز انہوں نے اسے ووٹ دیا۔ نیو یارک میں 70% ووٹرز جو ہیں وہ لائکیبل امیدوار چاہتے ہیں، اور زہران کی مسکراہٹ، منطق اور دلیل سے بات کرنا، ہر سچویشن میں اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا، طریقے کے ساتھ بات کرنا، کمپوزڈ رہنا، اور ہر ایک اکراس دا بورڈ ہر کسی کے ساتھ ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور جو زمینی حقائق ہیں ان سے جڑ کر رہنا، ان تمام چیزوں نے ممدانی کو ایک پسندیدہ آدمی بنا دیا، ایک ایسا آدمی جو لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، ایک سستا نیو یارک بنانا چاہتا ہے۔ 6ویں میں سمجھتا ہوں تاریخی مظہر ہے، شناخت کی بجائے عمل کی طاقت۔ زہران جو ہے وہ ایک تاریخی مظہر ہے، ایشیائی، افریقی، امریکن، ڈی ایس اے کا رکن اور اب میئر، مگر نیو یارک والوں کے لیے وہ لائکیبل گائے ہے جو افورڈیبلٹی چاہتا ہے۔ یہ فتح بتاتی ہے کہ شناخت اہم ہے مگر عمل اس سے زیادہ اہم ہے۔ تمام مشکلات، ٹرمپ کی دھمکیاں، قوموں کے حملے، عرب پتیوں کی مہم، اس سب کے باوجود زہران کی جیت 50.5% ووٹوں سے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی مخالفت نے زہران ممدانی کو مزید لائکیبل بنا دیا، کیونکہ لوگ ٹرمپ کا، جو کم از کم لبرلز ہیں، جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ ٹرمپ کے تقسیم کے ایجنڈے کو وہ رد کرنا، وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ٹرمپ کو کہ تم جس نہج پر جا کر تقسیم کر رہے ہو، تم جس طریقے سے جو تم پالیسی لے کے آ رہے ہو، جو پروجیکٹ 2025 کی پالیسی ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف، ہر چیز کے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک پیغام دیں۔ اور جب ٹرمپ نے ممدانی کی مخالفت کی، اس سے ممدانی کو فائدہ ہوا، اور لوگوں کے لیے ممدانی ہی بیکیم اے مور لائکیبل گائے۔ دراصل یہ ایک پیغام ہے کہ عوام کی آواز، جو حقیقی جمہوریت ہے، وہ پیسے سے بڑھ کے ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شہر، ایک ایسا شہر جو دنیا کا فائنینشیل ہب ہے، جہاں بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں، اور وہ کارپوریٹس ممدانی کے مخالفین کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ممدانی کے خلاف، میں نے آپ کو کل کی پوڈ کاسٹ میں بتایا، لاکھوں ڈالرز لوگوں نے خرچ کیے کہ یہ نہ جیتے، لیکن اس سب کے باوجود یہ جیت گیا۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ امریکہ کے 90% سے زیادہ جو سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کارپوریٹس کو خوش کیے بغیر، زائنسٹ لابی کو خوش کیے بغیر، اسرائیل کو خوش کیے بغیر آپ سیاست میں زندہ نہیں رہ سکتے امریکہ کی۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ کسی بھی باکس کو ٹک نہیں کرتا، اس کے باوجود جیت گیا۔ اس وجہ سے یہ جیت ایک بہت اہم جیت ہے، جس سے ایک سوچ کا دھارا بدلتا ہے کہ شاید اب بھی حقیقی جمہوریت ممکن ہے۔ عوام کی آواز پیسے سے بڑھ کے ہے، اور قدامت پسندوں، ریپبلکنز اور صہیونی لابی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان کی طاقت
چیلنج ہو رہی ہے. زہران ممدانی، میں آج پڑھ رہا تھا 4 ملین ڈورز ناک کیے گئے. 40 لاکھ گھروں میں لوگ گئے اس کے سپورٹرز، اور انہوں نے دروازوں پر دستک دی اور جا کر ان سے بات چیت کی، ان کے مسائل سنے، ان مسائل پہ آ کر بات چیت کی، اور پھر ان مسائل کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنا یہ ایک مینیفیسٹو بنایا، ایک حل پیش کیا ان کے مسائل کا. مسائل کی فہرست بنائی گئی، اور 84 لاکھ کی میں نے آپ کو بتایا تھا آبادی ہے. 40 لاکھ دروازے کہتے ہیں ہم نے کھٹکھٹائے ہیں. یہ زہران کے میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ دیکھ رہا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے نہیں ہو سکا، کہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ایک پورے کا پورے ٹیبلز ٹرن ہو گئے. جو ایک اسکرپٹ تھا، پتا تھا کہ یہی ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو گیا. لیکن اب زہران کو ڈیلیور کرنا ہوگا، اور اس نے اپنی ٹیم آج سے بنانی شروع کر دی ہے. باقی کے لوگ اس نے کچھ 4-5 خواتین کی ہیں، ان کے اوپر میں کل پرسوں بعد میں بات کروں گا کہ کون لوگ ہیں، اس کی ٹیم کیا ہے، اس پہ وہ بات کرے گا. لیکن فی الحال آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کی مہم سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور کس طرح کامیاب ہوا ہے، اور نیو یارک نے کن وجوہات کی بنا پر اس کو تمام آڈز کے باوجود اپنا میئر منتخب کر لیا ہے. یہ امریکہ میں سیاست کے ایک نئے دور کی، ایک نئے سمت کی شروعات ہو سکتی ہے. They all depends upon کہ یہ ڈیلیور کیسے کرتا ہے. تو جناب یہ وہ 6 وجوہات تھیں جو میرے نزدیک تھیں کہ کس وجہ سے یہ جیتا. میں نے کہا اس کا ایک تجزیہ کر لیا جائے، آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.